اللہ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بھی یہاں بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، فرمایا آدم کے دو بیٹوں کا بھی تذکرہ کیجئے حق کے ساتھ، ٹھیک طور پر. آدم علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل. قابیل قاتل تھا، قاف لگا ہوا ہے نا، اس سے یاد رہے گا، ورنہ یاد نہیں رہتا قتل حابیل نے کیا تھا کہ قابیل نے. تو اللہ فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی رد ہو گئی. پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا، جس کے جانور کی قربانی اللہ قبول کرتے تھے آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا کے ختم کر دیتی تھی. یہ پہلے ہوا کرتا تھا، یہ اللہ کی ایک نشانی تھی. تو مفسرین نے واقعہ بیان کیا ہے کہ دونوں نکاح کرنا چاہتے تھے. حابیل کی جہاں شادی ہو رہی تھی وہ لڑکی تھی بہت زیادہ خوبصورت، قابیل اس پہ عاشق تھا. تو قابیل نے اس لڑکی کی لالچ میں اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء، سورہ آل عمران میں، کہ ہم نے انسانوں کے لیے سب سے محبوب چیز عورت کو بنایا ہے. والبنین، اس کے بعد اولاد کو، پھر والقناطیر المقنطرہ، اس کے بعد دولت کو. تو سب سے زیادہ جو فتنے کی بھی چیز ہے نا، کیونکہ انسان کی طبیعت سب سے زیادہ کس کی طرف مائل ہوتی ہے؟ عورت کی طرف. یہاں آ کے بڑے بڑے لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت بھی ہے اور سب سے بڑا فتنہ بھی ہے. اگر حدود اور شرائط کے اندر ہو، آپ تمیز سے نکاح کا پیغام بھیجیں، قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو پتلی گلی سے نکل لیں. یہاں تک معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، نکاح ہو جائے تو بہت اچھی بات، نور علی نور، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، زندگی سکون میں آ جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تری للمتحابین مثل النکاح، محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اولاد ملتی ہے، زندگی سکون میں آ جاتی ہے. لیکن ام للانسان ما تمنا، دوسری طرف اللہ نے یہ بھی فرمایا ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہیں ملے گی نہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ کو جہاں بھی عشق ہو گیا تو اب آپ کو مجھے تو ملنی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. کچھ چیزیں مل جائیں گی، کچھ نہیں ملیں گی، کچھ صبر کرنا پڑے گا. تو نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نظر کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ عشق معاشقے کی نوبت ہی نہ آئے. عشق معاشقے کی نوبت آئے گی پھر پتہ نہیں وہ ملے نہ ملے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا دل کا تو کوئی کنٹرول تو ہے نہیں، وہ کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے. آپ کی دکان پکوڑوں کی ہے، لٹو ہو گیا ایسی لڑکی پہ جس کے ابا کی کاروبار کروڑوں کا، تو آپ لٹو ہو، وہ تھوڑی لٹو ہوں گے آپ کے اوپر ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑی لٹو ہوں گے، ان کو آپ پسند نہیں آ رہے. تو نظر کی جو حفاظت کرتا ہے اس کے دل کیا رہتا ہے؟ پاکیزہ. وہ اس قسم کی آزمائشوں میں نہیں پڑتا. اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے. جیسے ہو رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. تو عورت بہت بڑا فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. یہاں کے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. تو عافیت میں وہی رہتا ہے جو ریزرو رہ کے زندگی گزارے. بھائی لڑکیوں سے فری ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نکاح ہوگا اپنی بیوی سے محبت کرو، اور اگر مزید نکاح کرنا چاہتے ہو تو عدل کی شرط کے ساتھ اللہ نے مزید نکاح کی اجازت دی ہے. تو لیکن ناجائز کی طرف جانا، اس سے وہی ہوگا جو قابیل اور حابیل کے درمیان. تو کیا ہوا کہ اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، جو پیغمبر کا بیٹا حابیل. اور قتل کرنے سے پہلے اس کو دھمکی بھی دی کہ کیا کہا کہ پھر چونکہ اس میں حابیل حق پر تھا، قابیل غلطی پر تھا، تو دونوں نے قربانی پیش کی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی رد. اس سے اور جیلیسی میں آ گیا، غضبناک ہو گیا، میری تو بے عزتی ہو گئی. تو حسد میں آ کے بجائے اپنی غلطی تسلیم کرے کہ بھائی اس کا حق ہے، میرا رائٹ نہیں ہے، تو میں صبر کروں، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور انتظام کر دے گا. اور یہ دنیا ویسے ہی مسافر خانہ ہے، یہاں آپ کو اگر خوبصورت بیوی مل گئی تو بھی مرمرا کے ختم ہی ہو جائے گی، نہیں ملی تو بھی کیا ہونا ہے. تو لیلا مجنوں آج کل ہیں مارکیٹ میں، کہیں نظر آتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، بڑے قصے تھے عشق کے اور یہ تھے اور چاند سے ستارے، وہ اپنے کہیں لیلا کہیں قبر میں ہڈیاں کیڑوں نے کھا کے ختم کر دی ہوں گی، اور مجنوں صاحب مارکیٹ سے وہ بھی کیا ہے آج کل طویل صدیاں ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں، صرف ان کی شاعری چل رہی ہے. مجنوں مارکیٹ میں کیا ہے حقیقت ہے. وہ اپنی قبر میں بڈھی ہو کے مرا کے ختم، اور یہ اپنی قبر میں بڈھے ہو کے. ان کی شادی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، نہیں ہوئی ہوتی تو بھی انجام ہوتا، ہو چکی ہوتی تو بھی انجام ہوتا. تو اس لیے دنیا مسافر خانہ ہے، اس میں اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کوئی چیز نعمت مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، صبر کرو، گزارا کرو. بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ان کو ان کے مطلب کی بیویاں نہیں ملیں، لیکن انہوں نے کہا یار بس جو شادی ہو گئی وہ گزارا چلاؤ یار، یہ آخرت ہے اصل، تو ہورے مل جائیں گی، کوشش کرے اچھی سے اچھی ملے. نہیں ملے نہیں ملے تو کیا ہے، جو ملے بس وہی ٹھیک ہے.
صحیح ہے نا, اس پہ گزارا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو اللہ نے بیوی دلا دی سمجھو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی تھی نہیں, اس سے زیادہ خوبصورت, اس سے زیادہ بااخلاق, چاہے وہ کیسی ہو, لیکن بولا وہ دوسروں کے لیے, میرے لیے یہ والی سب سے اللہ کے علم میں بہتر تھی. تو پھر اللہ اس کو بہتر بنا بھی دے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ رکھتے ہیں. اگر آپ یہ گمان رکھو کہ میری قسمت پھوٹی تھی جو مجھے یہ ملی تھی ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر واقعی آپ کی قسمت کیا تھی, پھوٹی ہوئی تھی. تو شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کیا کہا, قابیل نے حابیل کو کہا لأقتلنک, میں تجھے مار دوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین, حابیل نے کہا بھائی دیکھو اللہ عبادت قبول کرتے ہیں متقین کی, جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی قبول کرتے ہیں. تو اللہ نے قبول کر لی. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے گا, ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, میں تجھے قتل کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا, تو میرا بھائی ہے, میں رشتہ داری جوڑوں گا, میں یہ ظلم نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ جو رب العالمین ہے اس سے ڈرتا ہوں. دیکھو ایک ہی باپ ہیں, پیغمبر ہیں, انہی کے بیٹے ہیں, ایک اتنا نیک اور ایک اتنا بد. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک ہی گھر میں ہم دیکھتے ہیں ایک بھائی نمازی پرہیزگار ابا اماں کی اطاعت کرنے والا, دوسرا چھٹے لگا رہا ہے جا کے, ٹھیک ہے نا. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار, تو اگر مجھے قتل کر دے گا تو یہ میرا گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا اور تو جہنم کی آگ میں جائے گا, میں تیری وجہ سے اپنے آپ کو برائی میں کیوں ڈالوں. وذالک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ, اللہ فرماتے ہیں تقریر سن کے بھی بھائی کو ترس نہ آیا اور اس کے دل نے اپنے بھائی کے قتل کو اس کی نظر میں مزین کر دیا کہ یار اس کو راستے سے ہٹاؤ. فقتلہ, اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین, ہمیشہ کے لیے خسارے والوں میں سے ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ دیکھیں دنیا میں پہلی دفعہ جرم ہونا مشکل ہوتا ہے, جب ایک جرم ہو جائے نا تو دوسرے کو شے ملتی ہے. تو چونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھ دی, اب اس کے بعد شروع ہو گیا قتل دنیا میں. جس کا کوئی مفاد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قابیل نے بھی تو کیا تھا نا, تو اس کو کیا ہو گیا تھا, وہ بھی تو زندہ رہا نا بعد میں, تو ہم بھی کر لیں گے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ہر قتل میں کچھ حصہ قابیل کے کھاتے میں جائے گا کہ تو نے بنیاد رکھی تھی. کوئی بھی نئی برائی ہو جو آپ نے معاشرے میں اس لوگوں کو ڈالا تو اب قیامت تک آپ کا کھاتا کھل گیا. اور نیکی کا بھی یہی ہے, کوئی بھی آپ نے نیکی کی تو قیامت تک آپ کا کھاتا کھل گیا نیکی. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ, کیونکہ اس سے پہلے زمین پر کوئی موت ہوئی نہیں تھی, اب پریشان تھا اس کی لاش کا میں کیا کروں. تو اللہ نے کوے کو بھیجا, وہ کیا کر رہا تھا, زمین کھود کے اپنے دوسرے کوے کو زمین میں چھپا رہا تھا. اس نے کہا ہائے یہ کوا مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا تو میں بھی یہ کرتا ہوں. تو اس نے کیا کیا, اس کو بھی دفن کر دیا اپنے بھائی کو. اللہ فرماتے ہیں من اجل ذالک, اس کے جو فساد جو رونما ہوئے نا معاشرے میں بھائی کے بھائی کو قتل کرنے کے, کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے قانون لکھ دیا بنی اسرائیل پر, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کسی نے کسی انسان کو قتل کیا ناحق, یعنی قاتل کو قتل کیا پھر تو ٹھیک ہے, جس نے کسی کو پہلے سے قتل کیا اور بدلے میں کیا تو ٹھیک ہے, لیکن ناحق کسی نے قتل کیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں فکانما قتل الناس جميعا, اللہ کو ایسا غضب آئے گا کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ایک انسان کا قتل کرنا انسانیت کے قتل کے برابر. ومن احیاها, اور ایک انسان کو زندگی دینا, فکانما احیا الناس جميعا, گویا سارے انسانوں کو اس نے زندگی دے دی. تو اللہ کی نظر میں یہ عمل اتنا مبارک ہے. آج کل کرونا وائرس میں ہمارے ڈاکٹر حضرات اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے ہیں اور مریضوں کی زندگی بچا رہے ہیں, تو وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے. تو ایک انسان کی بھی اگر آپ زندگی بچا لیں, میں کہتا ہوں ڈاکٹر اگر اپنی نیت درست کر لے تو ڈاکٹر کو جنت میں جانا بہت آسان ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن شاید ڈاکٹروں کے بارے میں جو آخرت میں رپورٹیں ہوں گی وہ حالات دیکھ کے لگتا ہے اتنی اچھی نہیں لگنی, نیتیں درست نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دے رہا ہوتا ہے, یہاں مہنگا مل رہا ہے وہاں سستا مل رہا ہے, لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں سے کمیشن ہے, یہاں سے کھاتا چل رہا ہے, تو پیشنٹ کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو ڈاکٹر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, کمپنیاں آپ کو لا کے کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ دوا جو ہے نا سجیسٹ کیا کریں اور ہم سوئٹزرلینڈ کا ویزا بھی ملے گا آپ کو, یہ بھی ملے گا. ڈاکٹر خام خامے سستی دوا چھوڑ کر وہ والی دوائیں لکھ رہے ہوتے ہیں بلا وجہ. بعض دفعہ سارے ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے, جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ نہیں کرتے ایسا, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹیسٹ نہیں ہے تو خام خامے لکھ کے دے دیا. لیکن ڈاکٹر اگر ٹیسٹ لکھ کے دے تو کرا دیا کریں. بعض لوگوں نے میرا بیان سنا ہے, ڈاکٹروں کی شکایت آئی کہ آپ کا بیان سنا تھا, ہم نے ٹیسٹ لکھ کے دیا, وہ کہہ رہے خام خامے لکھ کے دیتے ہو تم, تو آپ کو کیسے پتا خام خامے لکھ کے دے رہا ہے وہ. میں تو ڈاکٹروں کو سمجھا رہا ہوں, پیشنٹ کو تو جب ڈاکٹر پر اعتماد کرنا پڑے گا نا, اس نے ٹیسٹ لکھ کے دیا تو آپ کو کرنا پڑے گا, لیکن ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے بھائی, ضرورت ہے تو ٹھیک ہے,
نہیں تو اپنے خام خامے کمیشن کے لیے مریضوں کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. ڈاکٹر اپنی نیت درست کر لے اور اللہ کی رضا اس کے سامنے ہو تو من احیاہا فکانما احیا الناس جميعا.